لك شاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سب سے بڑی نام درود پاک ہے۔ تمام بھائی صرف ایک مرتبہ بلند آواز سے محبت سے درود پاک پڑھیے۔ السلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ یہاں پر ہم مرزا فیاض بیگ صاحب کی سالہ سواب کی جمع ہیں۔ ہمارے عثمان بھائی، نبیل بھائی، حیدر بھائی، زبیر بھائی، شعیب بھائی کے والد گرامی، اللہ کریم انہیں اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے۔ 3:30 بجے انہوں نے کہا جی دعا کرنی ہے۔ تو میں ہوں بیان نہ کرا سبحان اللہ کریں مولوی کو ٹائم ایسا کر دینے کہ وہ اپنے آپ ہی شرم کھا جائے۔ اب دیکھیں یہ تقریباً 3:15 ہو گئے ہیں، 3 بج کے 12 منٹ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے نبی صاحب حضرت صاحب 3:30 بجے دعا کرنا تو میں کہ پھر میں کہتے جاؤں نہیں بیان تو میں فرماواں گا، پر سن لو میری گل۔ میں کچھ بتائیں 15 منٹ میں کیا بیان کروں میں؟ 15 منٹ کی تو ہماری تو نہیں ہوتی ہے، کیوں جی مولانا عبدالسبحان صاحب عمار بھائی 15 منٹ میں لگ جاتے ہیں۔ بہرحال پھر بھی میں چاہوں گا کہ اس محفل کے توسط سے، کیونکہ ہم مرزا فیاض بیگ صاحب مرحوم مغفور کے سارے ثواب کی جمع ہیں، 2 باتیں میں ایسی کر دوں تاکہ آپ بھی اس پر عمل کریں۔ اس محفل کے توسط سے آپ تک بھی کوئی بات کرنے ہو جائے اور اس پر عمل ہو جائے، ان کے لیے بھی سارے ثواب کا سبب بن جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، بڑی خوبصورت روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے اور ایک جانب کو چل رہی ہے۔ میں پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آبادی سے باہر نکلے اور صحرا کی طرف چل رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، میں بھی پیچھے پیچھے چلتا جا رہا ہوں۔ کافی دور جب نکل کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مقام پر رک کر ایک سجدہ کیا۔ کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، میں انتظار کر رہا ہوں کب حضور علیہ السلام سر اقدس اٹھائیں۔ سجدہ طویل ہو گیا، سجدہ بند کر دیں بیٹا۔ سجدہ کیا ہو گیا؟ اب سمجھ میں آ رہی نا میری بات؟ اور بول لو تا صحیح۔ سجدہ طویل ہوا، اتنا طویل ہوا کہ مجھے یوں لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ ہو نہ گیا ہو۔ کہتے میں آگے بڑھا تو میرے قدموں کی آہٹ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اقدس اٹھایا، میری طرف دیکھا اور فرمایا عبد الرحمن تم کب سے یہاں ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ سونے جب کہ تسی یہ تھے۔ یا رسول اللہ میں تب سے آپ کے پیچھے ہوں جب آپ تشریف لا رہے تھے، فرمایا اتنی دیر سے کھڑے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خدشہ لاحق ہوا، کچھ ہو نہ گیا، میں تو اس لیے آگے بڑھا۔ اتنا طویل سجدہ، اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں؟ عثمان بھائی میں حضور کی حدیث سنا رہا ہوں، آپ توجہ سن لیں، ٹھیک؟ جو آ رہا ہے بیٹھ جائے گا خود، آپ صرف میری طرف توجہ رکھیں۔ حضور علیہ السلام جب لب کشائی فرماتے تھے نماز کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان جھرمٹ کی صورت میں قریب ہو کے بیٹھ جاتے تھے اور ایسے ساکت ہو جاتے کہ راوی لکھتے ہیں کہ یوں لگتا تھا کہ اگر سروں پر آ کر کوئی کبوتر بیٹھ جائے، کوئی پرندہ بیٹھ جائے تو وہ بھی اس لیے بیٹھے گا کہ جیسے یہ کوئی جاندار نہیں بیٹھا، بے جان شخص بیٹھا ہوا۔ سبحان اللہ! اتنی توجہ کے ساتھ کہ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک لبوں کو جنبش ہوگی، الفاظ جھڑیں گے اور ہم نے لینے ہیں۔
تو یہی ادب تب بھی تھا اور اب بھی ہے. حضور کی حدیث کا ادب ہے. تلاوت قرآن ہو رہی تو تلاوت قرآن سننا کیا ہے؟ کیا ہے؟ فرض ہے. کیا ہے؟ میں داستے رہا ہوں، بولو تو صحیح یار. کیا ہے؟ قرآن سننا کیا ہے؟ فرض ہے. اور صرف سننا فرض نہیں ہے، فرمایا وَأَنصِتُوا، اور خاموش بھی رہو. صرف سننا فرض نہیں، خاموش رہنا بھی فرض ہے. اور حضور کی حدیث ادب سے سننا بھی ضروری ہے. عام کلمات نہیں ہے بھائی. توجہ ہے؟ توجہ کرنی پڑنی ہے کاکا. ہاں توجہ کریں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل سجدہ؟ فرمایا میں کیا اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں؟ عرض کی یا رسول اللہ کس بات پہ؟ فرمایا جبریل امی حاضر ہوئے تھے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب آپ کو سلام بھیج رہا ہے اور رب تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے آپ کا جو امتی آپ پر درود پڑے گا میں بھی اس پر درود پڑھوں گا، میں بھی اس پر درود نازل فرماؤں گا، اور جو آپ کا امتی آپ پر سلام پڑھے گا میں سلامتی عطا فرماؤں گا. میرے رب نے اتنا بڑا رتبہ عطا کر دیا، میں رب کا شکر ادا نہ کروں؟ اب دیکھیں رب نے فرمایا کہ جو آپ پر درود پڑے گا میں رحمت نازل کروں گا، جو سلام بھیجے گا میں اسے سلامتی عطا فرماؤں گا. تھوڑی سی توجہ آپ کی مزید چاہتا ہوں. بیمار کو کیا چاہیے؟ شفا کیسے ملتی ہے؟ رب کی رحمت سے. شفا کیسے ملتی ہے؟ ایک بندہ کاروبار میں پھنسا ہوا ہے، اسے کیا چاہیے؟ رب کی رحمت. ایک بندہ بے روزگار ہے، اسے کیا چاہیے؟ رب کی رحمت. جس کو صحت چاہیے اسے کیا چاہیے؟ رب کی رحمت چاہیے. جو اپنے بچوں کے اچھے رشتوں کے لیے پریشان ہے اسے کیا چاہیے؟ رب کی رحمت. جس نے اپنی بچی کا رشتہ کر دیا ہے اسباب نہیں ہے کیا چاہیے؟ رب کی رحمت. اگر کوئی پریشان ہے اسے کیا چاہیے؟ رب کی رحمت. اگر کسی معاملے میں پھنس گیا ہے کیا چاہیے؟ رب کی رحمت. یار میں معاملات نہیں گنانا چاہتا، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کوئی بھی کسی بھی مصیبت میں ہو اسے رب کی رحمت کے بغیر چھٹکارا مل سکتا نہیں. ہر بندہ رب کی رحمت کا محتاج ہے. ہر بندہ رب کی رحمت کا محتاج ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو علیہ صلی اللہ علیکم، فرمایا تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے گا. اللہ اکبر. اوے بابوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تعویذات لینے کی ضرورت نہیں، میرے رب کی رحمت کی ضرورت ہے. اور رب کی رحمت تجھ پر تب نہیں ہوگی جب تیرے لیے کوئی اور استغفار کرے. تجھ پر رحمت تب نازل ہوگی جب تو خود بیٹھ کر رب کو راضی کرے. گناہ تو کریں تے توبہ کاری صاحب کرن، پنگے تو لویں تے تویز کاری صاحب دین. ایک بندہ لڑکا میرے پاس آ کے کدر یہ ہے مسئلہ بن گیا. میں کی ہے بڑی چلی گئی. میں کہ پھر کہاں تویز دیو؟ میں کہ کیوں؟ پنگا تو لیتا ہے، تنگ تو کیتا ہے تے تویز میں دیا. مسئلہ بڑا خراب ہو گیا، حل ہی نہیں ہو رہا، کرو کوئی تویز. میں کہنا وجہ سنی تھا میری بات. میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میں نے کہا خدا کے بندے رب کی بارگاہ میں گڑگڑا اور درود پاک پڑھ. تو درود پڑھے گا اللہ کی رحمت چھم چھم برسنا شروع ہو جائے گی. ایک بندہ کہنا میں تے بڑیاں رب دیاں رحمتاں نے. میں کہا شکر کریا کر پھر بھی درود پڑھیا کر. میں نے کہا خدا کی قسم ایک لمحہ بھی رب کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں. وہ تو مالک ہے نا، وہ چاہے رحمتیں برساتا رہے، وہ چاہے رحمتیں ہٹا دے.
وہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے. وہ مالک ہے، جب چاہے رحمت کرے، جب چاہے نگاہ کرم ہٹا لے. مالک کسی کا زور نہیں. لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا تو مجھ پر درود پڑھ، رب تعالیٰ کی رحمتیں تجھ پر برستی رہیں. میں نے ایک جگہ ایک حدیث مبارکہ پڑھی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ پاک ایک